السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن، پارہ نمبر 27 سورہ ذاریات۔ یہ مکی صورت ہے۔ ذاریات کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوائیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دے، پھیلا دے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی ہے۔ کچھ مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھ کر کے بچھڑا ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کر کے مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو مہمان کھا نہیں رہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ ڈر اس لیے گئے کہ ان کو شاید کوئی دشمن تو نہیں ہے، کہ جو دشمنی نکالنے آتا ہے دشمن ہوتا وہ کھاتا نہیں تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تب ان مہمانوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو اب اس واقعے کے اندر دیکھیے کتنی عقیدے کی بات ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے، نبی بھی نہیں۔ عالم الغیب ہونا دور کی بات ہے، سامنے بیٹھے ہیں، معلوم نہیں کہ فرشتے ہیں۔ وہ انسان سمجھ کے کھانا باقاعدہ گوشت ذبح کیے، کھانا پکا، کتنا ٹائم لگا گا سوچیے، تیار کرتی محنت ہے، پیش کر دیا، ابھی تو پتہ نہیں چلا کہ فرشتے، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو کیسے لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں فلاں بابا ہے، ان کو سب پتہ چل جاتا ہے، فلاں بابا ہے، اولیاء اللہ ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ عالم الغیب ہے، ان کو سب معلوم ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے بس۔ پھر یہ بھی کہ انسان ڈرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر وہ ڈر رہے ہیں، وہ کہ دشمن تو نہیں ہے۔ کیسے لوگ آج بدعتی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بابا کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے اولیاء کو ڈر نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر انسان پورا قرآن ہے، اگر ایک دو پارہ بھی اگر انسان ترجمے سے سمجھ کے تفسیر سے اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کے اندر اللہ نے مومنوں کی بھی صفت بیان کی کہ مومن وہ ہیں وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ تہجد کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، خیر سے پہلے کا وقت، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری حصے میں اس آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس درس میں کئی مرتبہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، سب سے اوپر والے آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں اس آسمان پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کوئی توبہ استغفار کرنے اور معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی کچھ سوال کرنے والا، کچھ مانگنے والا، میں اسے عطا کروں گا۔ ہے کوئی جس کو کچھ چاہیے، میں اسے وہ دوں گا، عطا کروں گا۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود پکارتا رہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی مجھ سے جو معافی مانگے، ہے مجھ سے کوئی جو رزق مانگے، ہے مجھ سے کچھ بھی سوال کرے، جو کچھ چاہیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت یہ جو وقت ہے، اس میں بہت قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ دعا بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے گاہ کے عرش پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس آسمان پر اترتا ہے، یہ کیسے کا جواب ہمیں نہیں دے سکتے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے یہ بات نہیں بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت نہیں بتائی۔ تو کیسے اترتا ہے، جو اللہ کے شان نشان ہے، ہم اس ڈیٹیلز میں تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ ہم کو ایمان لانا ہے، حدیث صحیح ہے، جیسے بتایا گیا ویسے ہمیں ماننا ہے، اس بات کو قبول کرنا ہے، اور پھر دعا کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے تہجد کے وقت۔ اچھا دیکھیے، اللہ کہتا ہے گنہگار لوگوں جاؤ، کسی بابا کے پاس جاؤ، کوئی محبوب بندوں کے پاس جاؤ، کسی درگاہ کا وسیلہ لگاؤ، ڈائریکٹ مت مانگنا، ایسا کہتا ہے اللہ نے؟ بولے کہتا ہے مانگو، ڈائریکٹ مانگو، سوال کرو، کیا چاہیے بولو۔ ہر رات ایسا ہوتا ہے، صرف رمضان میں نہیں، سال کے 12 مہینوں ہر رات میں اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ اترتا ہے اور کہتا ہے کچھ چاہیے تو بولو، کچھ چاہیے کسی کو، کچھ چاہیے مانگو، کیا مانگنا مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو۔ لیکن بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، درگاہ پہ جاؤ، قبر والوں کے پاس جاؤ، کسی بابا کے پاس جاؤ، تب دعا اللہ قبول کرے گا۔ استغفر اللہ، اللہ قریب کر رہا ہے، یہ بدعتی لوگ آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ کے دوست ہیں دشمن ہیں؟ اللہ نے اس میں بھی ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت
مومن کو، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. تو وقتاً فوقتاً انسان کو واضح نصیحت کرتی رہنی چاہیے، قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے. اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ سے ہم قریب ہوتے ہیں اور شیطان سے دور ہوتے ہیں. اللہ نے اس کے اندر مقصد بھی بیان کیا ہے، انسان کے جنات کے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پتہ چلا کہ ہم تمام انسان، چاہے ہم مسلمان ہوں، چاہے ہم ہندو کوئی میں ہم میں سے کوئی ہو، یا کوئی کرسچن ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی بدھسٹ، کوئی بھی ہو، ہم سب کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، جو ہمارا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، ہم سب کا خدا، ہم سب کا ایشور، ہم سب کا گاڈ ایک ہی اللہ ہے. بس کبھی بھی گاڈ ایشور 2 4 5 نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے. بس وہ ایک ہی اللہ ہے جو ہمارا بھی ہے اور آپ سب کا بھی ہے اور تمام جہان والوں کا ہے. نماز تو عبادت بہت ساری ہے، ہر طرح کی بات صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. اور عبادتوں میں سب سے عظیم، سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے نماز. تو نماز کوئی مومن کبھی چھوڑ نہیں سکتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے درمیان اور اس کے کفر کے درمیان نماز ہے. وہ کوئی نماز چھوڑتا اس نے کفر کیا. دوسری حدیث میں، یہ ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2621، آپ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اور نماز کے درمیان ایک عہد ہے. تو اگر جس نے نماز چھوڑ دیا فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اب وہ کافر ہو جائے گا نہیں، اللہ عالم، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن کفر کیا، یہ تو حدیث سے ثابت ہے پکا، فقد کفر، اس نے کفر کیا. اسی حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ جو انسان بے نمازی ہے مسلمان، وہ کافر ہے. ایسا بعض علماء نے بات کہی ہے اس حدیث کی روشنی پر کہ وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا جو بے نمازی ہے. لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا. بس اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ حدیث ہے، دیکھو کفر کیا، اتنا تو سمجھ میں بات آ رہی ہے. کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ کفر ہے نماز چھوڑنا. اللہ اکبر. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز ضائع کر دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اگر چاروں امام کی اگر بات کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان نماز نہ پڑھتا ہو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اور عمر قید کی سزا دی جائے. عمر قید یعنی زندگی بھر اس کو جیل میں سڑا دیا جائے جو انسان نماز نہیں پڑھتا. اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بے نمازی آدمیوں کو قتل کر دیا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ بے نمازی آدمی کو قتل کر دیا جائے گا. ان دونوں کا فتویٰ سیم ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں بے نمازی آدمی کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ چاروں امام جو ہے جن کی طرف نسبت کر کے مشہور ہے مسلک، اور لوگ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 فقہی مسلک ہے نا مشہور پوری دنیا میں. تو ان چاروں مسلک کے جو امام ہے اصل وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو کم سے کم جو انہوں نے بتایا ان 4 اماموں نے یہ کہ عمر قید کی سزا، یہ ایک نہیں کہی ہے. باقی 3 امام نے کہا کہ نہیں، اس کو قتل کر دیا جائے گا. جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مانتا ہے کہ مسلمان ہوں میں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے گا. اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. 4 امام نے بات کی. میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کر رہا. تو کچھ حدیث آپ کو سنا دیا اور ائمہ کرام جو ہے ان کا قول سنا دیا، قرآن کی آیت سنا دیا. باقی آپ دیکھ لیں وہ کیا کریں. اس کے بعد ہے سورہ طور. یہ مکی صورت ہے. طور وہ پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کا جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، گفتگو کی تھی ڈائریکٹ، بغیر کسی فرشتے کے. اس کا اندر ذکر ہے بیت معمور کا. بیت معمور، میم عین میم واو را، معمور. بیت معمور 7ویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں عبادت کی جاتی ہے. 70,000 فرشتے بیک وقت، ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ نکلتے ہیں تو قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئے گی. اللہ اکبر. 70,000 فرشتے ایک بار نماز پڑھتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو جب وہ نکلتے تو باری کے انتظار میں رہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے فرشتے ہیں. تو نماز پڑھا، اللہ کی بات کرے جو اللہ نے کو سکھایا، اور نکلتے ہیں. پھر دوسرے کی تیسری کی باری آتی ہے. اور پھر جو نماز پڑھ کے یا عبادت کر کے جو نکلتے ہیں اس گھر سے، اس عبادت کی جگہ سے، تو قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. تو یہ بیت معمور. آگے اللہ نے بیان فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے. یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے. یہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ چلنے لگے گا. کتنا ہیبت نہ بولے، یہ پہاڑ چلنے لگ جائے، پتھر. تو خوف سے انسان ایسے ہی مر جائے گا، دہشت سے. پھر اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں حمد و ثنا
کا حکم ہے اور رات کو تہجد پڑھنے کا حکم ہے. تو اب جو حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ذکر و اذکار کرنا، ہم کتنا کرتے ہیں؟ صبح کے اذکار کیا ہم پڑھتے ہیں؟ شام کے اذکار کیا ہم پڑھتے ہیں؟ سونے کے اذکار کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی ہمیشہ انسان کو ذکر و اذکار میں مشغول اور مصروف رہنا چاہیے، بیزی رہنا چاہیے. ذکر و اذکار ہمیشہ ہمارے منہ پر ہو. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا ہم بچوں کو یاد دلاتے ہیں؟ کیا ہم بچوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ صبح شام کے اذکار پڑھو، رات کے اذکار پڑھو؟ یا ایسے ہی چلتے پھرتے اذکار دعائیں ہم یاد کراتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو؟ سوچئے. اور نہیں کرا تو کرائیے پہلی فرصت میں. اس کے بعد سورہ نجم، یہ بھی مکی صورت ہے. نجم کے معنی ستارہ. یہ پہلی صورت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ پبلک کے سامنے، کافروں کے سامنے پڑھ کر کے اس صورت کو سنائی مکہ کے اندر. اللہ اکبر. تو اچھا، کچھ لوگ آج جو کہتے ہیں ستارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فلموں میں کام کرنے والے، ہیرو ہے، ہیروئن ہے، ڈرامہ میں کام کرنے والے، کہتے ہیں یہ ستارہ ہے، یہ ستارے ہیں، یہ اسٹارس ہیں. یہ اسٹار نہیں ہے، یہ ستارہ نہیں ہے، یہ انگارہ ہے، انگارہ آگ ہے. یہ سب یہ خود بھی جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ نام ان کو اچھے دے دیے گئے. ورنہ جو عام ناچنے والی گانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں بازاروں میں، اس میں کیا فرق ہے؟ اس کہ نام کیسے بدل کے لوگ، ایک جو لڑکیاں یا مرد جو جس کو اسٹیج بڑا نہیں ملتا ہے، ایسی ناچ گا کے پیسے کما لیتی ہے، تو اس کو تم خراب لوگ سمجھتے ہیں. ایک گانے والی، ناچنے والی، ٹھمکا لگانے والی یا ٹھمکا لگانے والا، ایسے بول کے لوگ پکار کے سیر کر دیتے ہیں. لیکن جو ڈرامہ میں کام کرتے ہیں، سیریل میں کام کرتے ہیں، فلم میں کام کرتے ہیں، اس کو لوگ دیکھیے کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا یہ اسٹار ہے، اچھا اس کو یہ ملا، اچھا اس کو میڈل ملا، اچھا اس کو ایوارڈ ملا ہوا ہے. اس میں کیا فرق ہے بتائیے؟ دونوں کا کام سیم ہے. کیسے لوگوں نے اچھے نام دے کر کے اس کو عزت سے دیکھنے لگ گئے؟ اگر کبھی بھی کسی کو اگر اچھا نام دے دیا جائے تو اس کا کام کبھی اچھا نہیں ہوگا. استغفر اللہ. سب کے سب گمراہ ہیں اور پورے سماج کو گمراہ کر رہے ہیں. کبھی بھی ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھنی چاہیے، نہ اس سے متاثر ہونا چاہیے، نہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے اپنا کپڑا پہننے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ فاسق و فاجر کی نکاری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کہ کسی ایکٹر ایکٹریس کو دیکھ کر کے آپ کپڑے چوائس کریں کہ آپ کو ایسا پہننا ہے، اس اسٹائل کا کپڑا پہننا ہے. اگر آپ میں سے کوئی اگر یہ چوائس کرتی ہے کپڑا یہ کرتا ہے فلم اور ڈرامہ کے حساب سے، اس کا مطلب وہ انسان غلام ہے اس کا. پہلے غلامی تھا کہ زنجیر سے باندھتے تھے، کام کراتے تھے گھر پر. آج غلامی وہ دور نہیں ہے، کوئی کسی غلام بناتا نہیں. آج ذہنیت کی غلامی ہے، ذہنی طور پر آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے. تو آپ کی یہ سوچ اتنی گھٹیا گری ہو گئی ہے کہ ناچنے گانے والے یہ خراب قسم کے لوگ کو آپ دیکھ کر کے آپ کپڑے چوائس کرتے ہیں، یا اس کی زبان بولتے ہیں، یا اس کی ادا آپ کو اچھی لگتی ہے، یا اس کے طریقے کو اپناتے ہیں، کھانے پینے کے طریقے کو، چلنے کے اسٹائل کو، گھر کے سجانے کے اسٹائل کو. اگر وہ چیز اگر کاپی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، آپ کا دیوالیہ ہو چکا ہے، آپ کھوکھلے ہیں، ڈھانچے ہیں، آپ نام کے مسلمان نہ گئے، آپ کے دل سے ایمان نکل چکا ہے. فوراً توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور دل میں ہماری عزت احترام ایمان کا ہو، اسلام کا ہو، اور اسلام پر چلنے والے لوگوں کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ نبی جو ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو دے کر کے باتیں بھیجتا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہو، یا ایسی ہی باتیں ہوں، یا حدیث کی باتیں ہوں. اچھا دیکھیے، قرآن تو اللہ کی بات ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. بس وہ الفاظ، جو ورڈس ہیں، جو شبد ہیں، وہ نبی کے ہوتے ہیں، لیکن جو بات ہوتی ہے، جو مضمون، جو مدعا ہے، جو چیزیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یاد رکھیے، وہ نبی کی طرف سے خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے. نبی جو بھی کچھ بولتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، کچھ بیان فرماتے ہیں، یا کوئی کام نبی نے کیا، وہ سب اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے. بغیر اللہ کے حکم کے، بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ بھی نہیں بولتے، کچھ بھی نہیں کہتے. اس لیے دونوں حجت ہے. جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جیسے ہم قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اگر صحیح ہے تو، اگر حدیث صحیح ہے تو ایک حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتے، ورنہ انسان اسلام سے نکل جائے گا. کیونکہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن اور حدیث دونوں سے مل کر کے اسلام بنا ہوا ہے. اکیلے قرآن کو لے کر کے آپ نہیں چل سکتے، نہ اکیلے حدیث کو لے کے چل سکتے ہیں. دونوں کو لے کر کے چلنا بہت ہی ضروری ہے. آج فتنہ ہو گیا لوگوں کے اندر. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت سے لوگ ہیں جو انکار حدیث ہے، منکرین حدیث ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن کو مانتے ہیں، بس حدیث پر عمل نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ.
اس طرح کے فتنہ پرور لوگوں سے، فتنہ پھیلانے والے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. تو یاد رکھیے جس طرح قرآن ہمارے لیے دلیل حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی ضروری ہے. بغیر حدیث کے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، بغیر حدیث کے ہم اسلام پر چل ہی نہیں سکتے. یہ امپاسبل ہے، ناممکن بات ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے. آگے اللہ نے بیان فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کی کوشش کرتا ہے. تو ہم جو کچھ کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہوگا ہمارے لیے. تو جو قرآن خوانی لوگ کرتے غلط طریقہ ہے. وفات ہو گئی، پیدا ہوا، گھر بنا، انسان پیدا ہوتا ہے، کسی کا گھر بنتا ہے، خریدتا ہے، تو اس موقع پر قرآن خوانی کرانا یہ حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کبھی بھی قرآن خوانی نہیں کرائی ہے. جو لوگ قرآن خوانی کرا دیں ان سے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے، قرآن یا حدیث سے دکھا دو، ایک بھی صحابی کا عمل دکھا دو. کسی ایک صحابی نے گھر خریدا ہو یا بنایا ہو، یا ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو، یا کسی کا انتقال ہوا ہو تو انہوں نے قرآن خوانی کرایا ہو، دکھا دو، بس ایک دلیل دکھا دو. تو اسلام تو دلیلوں پر چلتا ہے نا. کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے، قرآنی تو ہے، پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ ہوگا، بہت کچھ ہوگا. بتائیے آپ رکوع کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، منع ہے. قرآن سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے. تو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآنی تو ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک موقع محل ہے. اسلام دلیل پر چلتا ہے، پروف پر چلتا ہے. اپنے دماغ سے ہم اسلام پر نہیں چل سکتے. اور اس صورت کے آخر میں سجدہ ہے. اس کے بعد سورہ القمر، چاند قمر. اصل میں اس میں واقعہ ذکر ہے. مکہ کے کافروں میں مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے. تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور پھر اللہ کے حکم سے پھر چاند مل گیا. یہ معجزہ تھا، اس کا ذکر اس کے اندر ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے. تو یہ معجزہ تھا. مکہ والوں کے کہنے پر یہ معجزہ دکھایا گیا. اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہو گئی اور بہت سی حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے. تو معجزہ انسان کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ چاہے گا تو معجزہ ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہے تو معجزہ نہیں ہو سکتا. جو کرامت ہوتی ہے تو معجزہ سمجھئے. معجزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں، ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو عام انسان کی حالت میں، روزمرہ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عام حالت سے ہٹ کے کوئی عجیب کام ہو جائے، مشکل چیز ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو نبی کے ہاتھ سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، پٹکتے اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن جاتا تھا. یہ عام حالت سے ہٹ کے ہوا نا، کیونکہ لاٹھی تو سانپ نہیں بن سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے بنا، یہ معجزہ ہو گیا. تو اس طرح سے کئی نبیوں کو معجزے دیے گئے. اسی طرح اگر نبی کے علاوہ اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، تو ان کے ہاتھ سے، ان کے ذریعے سے کچھ ایسا ہٹ کے، عام حالت سے ہٹ کے کوئی کام اگر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت. لیکن یہ کسی ولی کے چاہنے سے نہیں ہوتا، وہ اچانک اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے، ایسا کسی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. تو معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں، تو اللہ سے ہوتا ہے. تو کرامت کیسے کسی نبی کے ہاتھ، کسی ولی کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے؟ کسی ولی کے انڈر کی چیز نہیں ہے کرامت، وہ ان کے ذریعے ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ چاہتا تو ہوتا، اللہ نہیں چاہتا ہے تو نہیں ہوتا. کوئی وہ فکس چیز نہیں ہے کہ فلاں ولی نے چاہا اور ہو گیا، اس نے ایسا کیا، جب چاہے کر دیں گے تو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. کبھی ان کے بغیر دعا کیے یا بغیر کچھ سمجھے، بغیر ارادے کے اچانک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن اب اس چیز کو لوگوں نے بڑھا چڑھا کے دیکھیں، کہاں جھوٹی جھوٹی باتیں بنا کے پھیلا دیا ہے اولیاؤں کے نام پر کہ یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے، ان کی کرامت ہے. کرامت کے نام پر لوگوں نے انبار لگا دیا واقعات کا، قصے کہانیاں کا. اس میں سے اکثر قصے کہانیاں جھوٹے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ کرامت کسی ولی کے طاقت، پاور، ان کی مرضی کی چیز نہیں ہے. وہ اچانک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اچانک دکھا دیتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، بس. یہ ہمیشہ نہیں ہوتا اور ولی کے چاہنے سے نہیں ہوتا، وہ اچانک ہو جاتا ہے. اچھا، ولی کے بارے میں بار بار بات آ رہی ہے، بھی سمجھائیے کہ ولی کسی کا ہونا، اولیاء اللہ ہونا، ولی ہونا، بزرگ ہونا، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، یہ کوئی کرسی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہے کہ ہم ہاتھ رکھ کے یا نام بول کے ہاں یہ ولی ہیں، یہ ولی ہیں. ایسا نہیں ہے، کوئی ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتی. ہاں، نبی کو ملتی سرٹیفکیٹ کہ اللہ کہتا ہے یہ نبی ہیں، یہ ہمارے سچے رسول ہیں. صرف نبی کے ساتھ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے، بس. لیکن اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے، ہم کبھی کسی پر نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ولی ہے نام رکھ کر کے. کیوں؟ اس کے کوئی عہدہ نہیں ہوتا.
اس کے کچھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. اللہ نام نہیں کسی نہیں کہتے ہاں یہ ولی ہے یہ ولی ہے, ایسا کوئی ذکر نہیں. آپ اس میں کوئی ولی ہو سکتا ہے, عورت ہو سکتی ہے, انسان مرد کوئی مرد ہو سکتا ہے. ولی کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک انسان, بزرگ انسان, بہت نیک انسان, پرہیزگار ہو, حرام چیز سے بچنے والا ہو, اچھا کام کرنے والا, دیندار ہو, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہو, اسی کو کہتے ہیں ولی. ایک اور پوائنٹ یہ بھی سمجھ جائیے اس میں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو ضرور نہیں کہ اس سے کرامت بھی ہو. سمجھ جائیے کہ ہر ولی کے ساتھ کرامت نہیں ہوتی. کرامت تو کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے بس. ولی ہونا الگ چیز ہے اور کرامت ہونا دوسری چیز ہے. تو بہت سارے ولی ہوتے ہیں, کرامتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے بس. تو کوئی ولی ہو تو ضروری نہیں کہ کرامت بھی ہو جائے, یہ یاد رکھیے. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو بالکل آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے اس بات کو بار بار دہرایا ہے سورت کے اندر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن یہ بدعتی ہیں, کہتے قرآن مشکل ہے, قرآن نہیں سمجھ سکتے, پبلک کے لیے نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم نے قرآن کو آسان کیا, ہم نے قرآن کو آسان کیا. تو کس کی بات لیں گے, لوگوں کی یا اللہ کی؟ اور پھر قرآن کو کیوں اللہ نے آسان کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنے کی. اور پھر اللہ لوگوں کو ابھار بھی رہا ہے, دعوت بھی دے رہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قرآن سے, ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا, عبرت کی باتیں لینے والا, نصیحت کی بات لینے والا, سمجھنے والا, ہے کوئی؟ آ جاؤ, سب کے لیے ہے قرآن, سب کے لیے, عورت مرد, دنیا کے تمام لوگوں کے لیے, تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے ہے. تو قرآن کو اللہ نے آسان کیا, پڑھنا, سمجھنا, سیکھنا اور اس پر عمل کرنا, یہ ہر طرح سے یہ آسان ہے. اس لیے دیکھیے قرآن کو انسان حافظ قرآن کیسے یاد کر لیتا ہے, پورا طرح بھی پڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. کوئی اور کتاب اسے موٹی پڑھ کے کوئی سنت نہیں کر سکتا, وہ زبان پہ نہیں آئی, لیکن قرآن انسان کی زبان پہ آ جاتا ہے. اللہ نے آسان کیا اسی لیے. سبحان اللہ. لیکن تراویح جو لوگ پڑھاتے تیزی اسپیڈ کے ساتھ جو پڑھا دیا جاتی تراویح انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں, وہ غلط طریقہ. تراویح کبھی مطلب یہ نہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ پڑھو کہ الفاظ کٹ جائیں, زبر زیر کا پتہ نہ چلے, یہ غلط بات ہے. آرام سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھانا چاہیے. اس کے بعد سورہ الرحمن, اصل میں چھوٹی سی صورت ہے, بہت ساری صورتیں ہیں, کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں, اگر پوری بات بیان کروں تو پھر کئی گھنٹے لگ جائیں گے. تو کچھ چیزیں میں لے رہا ہوں. دیکھیے سورہ الرحمن یہ اللہ کا نام ہے, اللہ کی صفت بھی ہے, یہ مکی صورت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ رحمان نے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا. یہ بولنا ہم کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. یہ پہلی ایسی صورت ہے جس کے شروع میں اللہ کا نام ہے, اور عام پر اللہ کا نام بیچ میں یا بعد میں آتا ہے. یہ شروعاتی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اس کے تعلق سے سورت کے تعلق سے لوگوں نے بہت سی چیزیں پھیلا دی ہے. سورہ رحمان پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. دیکھیے ہر صورت کی اہمیت ہے, ہر صورت کا مقام اور بہت اونچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کوئی خاص بات آپ بول رہے ہیں کہ صورت کی یہ فضیلت اور یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا, تو اس کے لیے دلیل چاہیے. تو اس تعلق سے باتیں جو لوگوں نے پھیلائی ہے اس کی فضیلت میں, وہ روایت یا تو ضعیف ہے یا موضوع ہے, صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. خاص کنڈیشن کا یہ پڑھ لو گے تو ایسا ہو جائے گا, سورہ رحمان کو یہ کر لو گے تو ویسا ہو جائے گا, یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے, کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے ضعیف روایت ہے یا موضوع ہے, صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن قرآن ہر صورت کا اپنا مقام ہے, ہر ایک آیت کی فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ خاص چیز کو بیان کر رہے ہیں تو اس کو دلیل چاہیے نا جی, بھائی نبی نے ایسا کہا, اللہ نے ایسا کہا. ہم اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بول سکتے. لیکن شفا یابی کے لیے سے انسان کوئی بھی صورت پڑھ لے, کوئی بھی آیت پڑھ لے, اللہ اس کو شفا دے گا اور اس کی مراد پوری کرے گا, اس کی مشکلوں کو دور کرے گا. یہ تو عام بات ہے. اس کے اندر ایک آیت جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس آیت کو اللہ نے 31 مرتبہ بیان کیا ہے, 31 مرتبہ. اللہ اکبر. اس میں بہت ساری اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے, اور خاص کر کے جنت کا ذکر, کہ جنت کیسی ہوگی, اللہ نے جنت کو کیسے بنایا ہے. اگر جنت کے بارے میں کچھ پڑھنا ہو شوق میں تو سورہ رحمان پڑھ لیجیے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے, جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے, آمین. تو اللہ تعالیٰ کا, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں دنیا میں, اور پھر آخر میں اللہ انشاءاللہ دے گا, تو ہم نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا کر رہے ہیں, کتنا کر رہے ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے. کھانا کھاتے, پانی پیتے, دعا پڑھتے, کھانا کھانے کی دعا ہے, پانی پینے کی دعا ہے, کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے. تو دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد. ڈھگال لوگ لے لیتے ہیں, پیٹ پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں, لیکن دعا کوئی نہیں پڑھتا.
کھانے کے بعد کی دعا ہے جی، دعا پڑھیے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کا جو شکریہ ادا کرے وہ 3 طرح سے شکریہ ہوتا ہے. تو زبان سے شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، ایک دل سے شکریہ ادا کرنا، ایک ہے عمل کرنا، عمل کرنا، اور گناہوں سے بچنا. یہ 4 چیزوں کا نام شکریہ ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد سورہ الواقعہ، یہ مکی صورت ہے. یہ قیامت کا نام ہے. واقعہ، واقعہ مطلب واقع ہونے والی. تو چونکہ قیامت واقع ہوگی اس کا نام واقعہ رکھا گیا. اور قیامت کے بہت سارے نام، ان ناموں میں سے ایک واقعہ بھی ہے. اس صورت کے تعلق سے بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ اس صورت کو پڑھنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوگا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں. اس تعلق سے اور بھی کئی روایتیں بیان کی جاتی ہے فضیلت میں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر کہا ہے یہ ساری روایت ضعیف ہے جو اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے. تو پھر میں کہا ایک بات کو کسی کو غلط فہمی نہیں ہو کہ پورے قرآن کی فضیلت ہے، ہر ایک سورت کی فضیلت، ہر ایک آیت کا مقام و مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی خاص بات آپ بیان کریں کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا، وہ کرنے سے ایسا ہو جائے گا، ایسا کرنے سے ویسا ہو جائے گا، تو اس کی پھر دلیل چاہیے، حدیث صحیح ہونا چاہیے. بغیر صحیح حدیث کے یا بغیر ثابت شدہ چیزوں کے، بغیر دلیل کے تو ہم بول نہیں سکتے. وہ تو پھر الزام ہو جائے گا نا. اللہ کے بارے میں ایسی بات بول دے جو اللہ نے خود نہیں کہی، یا رسول کے بارے میں ایسی بات بول دے جو رسول نے نہیں کہی، یہ تو گناہ کا کام ہو جائے گا. تو اس سے بچنا، ورنہ پورے قرآن کی ہر لائن کی، ہر آیت کی بہت فضیلت ہے، بہت اونچا مقام مرتبہ ہے. لیکن کوئی خاص بات آپ بول رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے. اس کے اندر اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے. جنت کا نقشہ کھینچا ہے، جنت کا بھی اس کے اندر تفصیل ذکر ہے. جنت، اللہ اکبر. پھر جہنم کا بھی اللہ نے ذکر کیا اس کے اندر، جہنم کیسی ہوگی، کہ کیا حالات ہوں گے. پھر اللہ نے اس کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ جو کافر ہوں گے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو مومن مسلمان ہوں گے ان کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. نامہ عمل سمجھ گئے، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں وہ لکھا ہوا کتاب میں، تو عمل دیا جائے گا انسان کے ہاتھ میں. تو جیسے دائیں ہاتھ میں ملے گا انسان خوش ہوگا، اچھا الحمدللہ میں بچ گیا جہنم میں جانے سے. جس کے بائیں ہاتھ میں ملا وہ اس کے بعد گیا وہ جہنم میں جائے گا. یہ سب ہونے والا قیامت کے دن. اللہ کو. اس کے بعد سورہ الحدید. حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا. لوہے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، کتنی اہم چیز ہے لوہا. یہ مدنی صورت ہے. اس کے اندر اللہ نے بہت ساری اہم باتیں بیان فرمائی ہے. شروع میں اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر تک رہے گا. وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، یعنی باطنی پوشیدہ چیزوں کو بھی اللہ جاننے والا ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لمحے بھر کے لیے بھی کوئی چیز اللہ سے غائب اور چھپتی نہیں ہے. ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں کبھی، کوئی بات بولا دھیان نہیں رہا، ذہن سے نکل گیا، پتہ نہیں چلا، توجہ نہیں کیے، فوکس نہیں کیے. یہ سب ہم انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کا کبھی استغفر ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کسی بندوں کو بھول جائے، کسی بندی کو بھول جائے، کسی کو مدد کرنا چھوڑ دے یا بھول جائے، ذہن سے نکل استغفر اللہ. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہر لمحے ہمیشہ ساری چیز اللہ کے سامنے ہے، کھلی ہے بالکل. جو ظاہری چیز ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو پوشیدہ چیز ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. کوئی چیز لمحے بھر کے لیے اللہ سے غائب نہیں ہوتی. بس اللہ تعالیٰ کسی کو دیر سے کرتا ہے، وہ اللہ کا نظام سسٹم ہے، اللہ کی حکمت ہے. لیکن اللہ کسی کو ذرہ برابر کے لیے بھی نہیں بھولتا. پھر اس میں اللہ نے بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. دیکھیے کتنی بار یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اس کے باوجود صوفی لوگ، بدعتی خرافاتی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایسے ہیں جو ہر درہ میں ماننے کو تیار نہیں. کہتے نہیں اللہ ہر جگہ موجود. اللہ کہہ رہا ہے اللہ عرش پر ہے، یہ کہتے نہیں اللہ ہر جگہ موجود. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد اللہ نے شرط فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اچھا قرض دے، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو خوب بڑھائے گا، کئی گنا بڑھا کے دے گا، اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. تو کیا مطلب اللہ کو ہم قرض کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ صدقہ خیرات کرنا، غریبوں میں، مسکینوں میں، فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. تو صدقہ خیرات اگر ہم کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. تو ہم اگر غریبوں کو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ہم کو اس کا اجر دے گا. کئی گنا اللہ بڑھاتے ہیں. لیکن 2 بات اس کے اندر کہ اگر ہم 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس مال میں بڑھا دے گا، 200 دے گا آپ کو، 300 دے گا، 400 دے گا، 1000 تک دے گا، یا اس سے زیادہ دے گا. اور پلس اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دے گا. پھر اس میں بولنا کہ اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو خود اللہ مال میں ہی بڑھا دیتا ہے. صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے مال کو بڑھاتا ہے، کئی گنا بڑھاتا ہے. اور پلس اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب دے گا وہ الگ ہے، وہ بھی ملے گا، اجر و ثواب بھی، نیکیاں بھی ملے گی، اور اللہ مال کو بھی بڑھائے گا. اور پھر اور بھی حدیث کے اندر بہت ساری اس کی فضیلت باقی اس پر درس ہو چکا ہے کہ صدقہ خیرات کرنا یا پھر قرض دینے کا کتنا ثواب ہے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں آپ جو مالدار لوگ ہیں، کچھ ایسے جو ماشاءاللہ بہت ہمیشہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. کسی کا گھر بنوا دیتے ہیں، کسی کا باتھ روم بنوا دیتے ہیں، کسی کا نل لگوا دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ
بیواؤں یتیموں کو منتھلی ہر مہینے کچھ خرچ دیتے رہتے ہیں، کسی کو راشن دیتے ہیں، کسی کا علاج کراتے ہیں، کسی کو کپڑے دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی فیس بھر دیتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ خیر کا کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نام میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں دیکھیں ان کا مال کبھی گھٹا نہیں، وہ دن بدن اور مالدار ہو رہے ہیں. اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا مال بڑھ رہا ہے تو خود ان کو تعجب ہوتا ہے، دوسروں کو تعجب ہوتا ہے اتنا دولت ان کے پاس کہاں سے آیا، اتنا کیسا ہے، اتنا خرچ کرتے پھر کوئی ختم ہی نہیں ہو رہا. تو صدقہ کرنے کی یہ برکت ہے. یہ مالدار کیوں ہوا؟ یہ اللہ نے مالدار بنایا. صدقہ کرنے کی برکت سے، اللہ کے نام خرچ کرنے کے سے اللہ نے ان کو بڑھا کے دیا، اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا. کہ انسان خود وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ آج وہ انسان اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے، اس کو اتنا دولت ہوگا کہ خود اس کو معلوم نہیں کتنا ہے. یہ اللہ نے کر دیا اس کا خیرات کرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. اور جو کنجوس ہوتے ہیں، جو روتے رہتے رات دن پیسہ نہیں ہے، کیا کر رکھے رہیں گے، پھر بھی اللہ کے نام میں خرچ نہیں کریں گے. تو سب سے بڑا کنجوس تو وہ ہے جو اللہ کے نام میں خرچ نہیں کرتا. یاد رکھیے. تو کنجوس وہ تھا نا جو اپنے پہ خرچ نہ کرے، آپ کو نہ دے، ایسی دعوت نہ دے، دوستی نہ نبھائے، رشتہ نہ نبھائے، وہ تو ہے. لیکن سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو صدقہ نہ کرے، اللہ کے نام میں خرچ نہ کرے. اللہ اکبر. اس کی بہت سخت وعید بھی ہے کنجوس لوگوں کی. قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے. عذاب ہے کنجوس لوگوں کے لیے. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کہ کیا مومنوں کے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں، لرز جائیں، نرم پڑ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں؟ تو وقت نہیں آیا. اللہ. تو مومن مرد یا عورت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام آ جائے، قرآن کی آیت پڑھی ہے تو ان کو رونا جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کا ایمان مضبوط ہے. اگر کچھ اثر نہیں ہوتا تو پھر بہت ڈینجر مسئلہ ہے. اس کے بعد اللہ نے شرط فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب. کہ جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وزینہ وتفاخر بینکم، زیب و زینت کی چیز ہے، اور آپس میں غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرنے کی چیز ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اولاد کے معاملے میں اور دولت اور پیسے کو لے کر کے لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایک دوسرے بڑھنے کی کوشش لگے رہتے ہیں. یہ دنیا ہے بس. لہذا اصل چیز ہے آخرت، اس کی فکر کریں. یہ دولت کی ریس، یہ اولاد کی ریس میں اور کمپٹیشن میں نہ رہیں. اگر کمپٹیشن کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو دینداری میں کریں. آپ دوسرے سے زیادہ نیک بنیں، دوسرے سے زیادہ آپ اچھے بنیں، دوسرے سے زیادہ آپ قرآن پڑھیں، دوسرے سے زیادہ آپ متقی پرہیزگار بنیں، دوسرے سے زیادہ آپ گناہوں سے، نافرمانی سے بچنے والے بنیں. اس میں اگر ریس لگاتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں تو واقعی آپ کے لیے بہت خیر اور برکت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.